بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو پی پی ایس سی کے مطابق ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے وہ کویسچنس جو پی پی ایس سی پوچھتا ہے ون پیپر کے لیے۔ ایف پی ایس سی کے اندر ون پیپر کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے جو اسلامیات کے کویسچن آتے ہیں، تو انشاءاللہ ڈیپتھ کے اندر جالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بنی رہے گا۔ سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے یہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس ٹاپکس کے اندر ہمیں کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے اور ہمیں بیسک چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم نے اس کے اندر ایک چیز کو کور کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، شاید رکھیے گا۔ اور قرآن سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان فرق تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے جو حدیث ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرق آپ کو علم ہونا چاہیے، فرق حدیث اور قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہمارا حدیث اور قرآن کے بارے میں تھا۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں، چلو آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر توحید کے وہ تعارف کروا لیں، توحید کیا چیز ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، توحید وہ چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک کو ایک اللہ، یعنی اللہ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نبوت رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی کیوں اللہ رب العزت نے بھیجے؟ انسانوں کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے نبی آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نبی کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان کس کے ذریعے نبیوں کو بھیجا؟ وہ فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ رب العزت کا فرمان لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ یعنی نبیوں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو مشہور جو نبی ہیں وہ کون سے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ مشہور جو انبیاء کرام ہیں یہ تمام وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں پی پی ایس سی پوچھتا ہے۔ لیکن ہم اس کے اندر وہ چیزیں پڑھیں گے جو اللہ رب العزت جو
وہ سوالات پڑھیں گے جو PPSC کے مطابق ہوں گے اور جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیپر کے اندر پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلو یہ تو ہو گیا انبیاء کرام میں نے آپ کو بتا دیا، مشہور نبیوں کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا فرمان کون نبیوں تک پہنچاتے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، مسجدیں کے بارے میں آگے سب سے پہلے جو مسجد دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا گھر تھا، وہ سب سے پہلا گھر کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سب سے پہلے گھر کا نام کیا؟ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. میں شاید رکھیے کہ بیت اللہ جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے نا، بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا اور اس کا نام چینج کیا گیا، خانہ کعبہ رکھا گیا پہ. ٹھیک ہے نا، اس کا نام بیت اللہ کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور جو مسجد سب سے پہلے جو مسجد ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ حرام مسجد ہے. مسجد حرام پہلے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر نبوی، تیسرے نمبر پر اقصی. ٹھیک ہے، یہ 3 مسجدیں ہیں. نبوی مسجد کیوں کہا گیا؟ مسجد نبوی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر اس کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. تو اس لیے یہ مسجدوں کے بارے میں بھی میں نے تھوڑا سا بتا دیا آپ کو، اوور ویو دے دی ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ہم اذان کے بارے میں پڑھیں گے. اذان کیا چیز ہے؟ اچھا، اذان ہمیشہ یاد رکھیے گا نماز کے لیے پکارنے کو اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اذان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اذان اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بلند آواز سے پکارنا. ٹھیک ہے، یعنی پکارنا کس کے لیے؟ پکارنا نماز کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے بلند آواز سے پکارنا یعنی پکارنا کے ہیں اس کے معنی. اذان کے معنی کیا ہے؟ پکارنا. اگر ہم بات کریں جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے اسلام کے مؤذن کون ہیں؟ وہ حضرت بلال تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اسلام کے جو پہلے مؤذن ہیں وہ کون سے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جو مسجد نبوی میں اذان کون دیتے تھے؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور حضرت بلال کہاں اذان دیتے تھے؟ تو حضرت بلال مسجد نبی کی چھت کے اوپر یعنی خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اذان کے متعلق تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے شروع کرتے ہیں. اچھا، اب ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے. نماز ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کے اندر یہ دین کا ایک ستون ہے. سب سے پہلے یہ دین کا ستون ہے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نماز جو ہے نا اپنا اس کے بارے میں یہ دین کا اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر نماز کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اسے کتنے نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئیں. اب ہم
آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 کو مکہ مکرمہ پیدا۔ ہمیشہ دیکھیے اس کے اندر 2-3 کویشچن بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تو ہمیشہ دیکھیے گا ویسے PPSC 570 بھی بتاتا ہے، 570 یا 571، ٹھیک ہے نا۔ اگر 571 نہ ہو تو 570 کی طرف آپ نے ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ آپ کی پیدائش کیا ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم دیکھیں گے والدہ کا نام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے بارے میں ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی ہمیں علم ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ والدہ، ہمیشہ دیکھے گا والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ دیکھیے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ کون سا تھا؟ ہاشمی خاندان تھا۔ کون سا تھا؟ کس ہاشمی خاندان تھا۔ تو یہ ان کا قبیلہ کا نام کیا تھا؟ وہ قریش قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ قریش قبیلے سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا تھا؟ احمد، ٹھیک ہے۔ حضرت اس کے علاوہ جو آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی والدہ ماجدہ نے نام کیا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ احمد رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت آمنہ اور آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب، کیا نام تھا؟ عبد المطلب تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا احمد نہیں، محمد، ہمیشہ رکھیے گا۔ دادا نے نام کیا رکھا تھا؟ محمد، جو قرآن کریم میں 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے محمد کا قرآن کریم کے اندر، تو احمد کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں 1 ٹائم یعنی 1 مرتبہ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جب وفات ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، عبد المطلب نے، ٹھیک ہے، عبد المطلب نے۔ تو جب عبد المطلب دنیا سے چلے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال تھی جب وفات ہوئی، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 8 سال تھی جب عبد المطلب کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اوور ویو تھا، انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے چلی گئی، حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کی آپ کے چچا کس نے کی؟ ابو طالب نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، ٹھیک ہے۔
اور وہ ہمیشہ یعنی اپنا پری ایک بیٹوں کی طرح اس نے آپ وسلم کی پرورش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بچپن کے اندر آپ وسلم کا جو بچپنا تھا تو پرورش کس نے کی؟ حلیمہ نے۔ حلیمہ نے کتنے سال آپ وسلم کی پرورش کی؟ 4 سال۔ جب آپ وسلم 4 سال حلیمہ کے پاس رہے تو حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال پرورش کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، 25 سال کے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ وسلم کی شادی ہوئی کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ وسلم کی شادی ہوئی جب آپ وسلم 25 سال کے ہوئے۔ تو جب آپ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، اللہ نے نبوت یعنی آپ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت یعنی نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یعنی وحی نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یعنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ اور اب ہم اس کے اندر جو MCQs ہیں وہ بھی کور کریں گے، اپنا فل ان دا بلینکس کے مطلب استعمال کرتے ہوئے۔ وہ کچھ سوالات ہیں اور ہم سے پوچھیں گے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہم نے اس لیسن کے اندر پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو ایک ریویژن کے طور پر آپ کے لیے ایک یہ جو سبق ملا ہے یہ ایک ریویژن کے طور پر بھی ایک ریویژن ہو جائے آپ کی۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام؟ حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال ہوئی تو والدہ محترم بھی وفات پا گئی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس سال کی عمر میں وحی نازل فرمائی؟ تو کس سال میں؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا۔ وہی کعبہ آپ وسلم پہلی وہی کعبہ ہی جب آپ کتنی عمر میں آپ وسلم کی میں آئی یعنی پہلی وہی کا آغاز کب ہوا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوالات پوچھے جا سکتے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، دیکھیے گا ہمارے نبی پیارے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ دیکھیے گا یہ آپ کی ریویژن بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ کیا رکھا ہوا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا رکھا ہوا تھا؟ احمد، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ وسلم کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ کیا رکھا ہوا تھا؟ محمد، ٹھیک ہے نا۔ احمد قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 1 مرتبہ۔ تو محمد کتنی دفعہ ہے قرآن میں؟ 4 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں تھیں، یہ میں نے جو لیسن پڑھا ہے اس کا جو کویسچن بھی بنا دیے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر جو پڑھا تھا اور PPSC کے مطابق یہ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں پوچھے گئے ہیں یار، جو پاس پیپر کے اندر ہے یہ سوالات پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ہم وسلم کے اخلاق حسنہ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر PPSC کون کون سے سوالات پوچھ سکتا ہے اور پوچھے گئے ہیں۔ اچھا، جب آپ وسلم تو یہ سوالات پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکہ مکرمہ والوں کو آواز دی؟ کون سی پہاڑی کا نام؟ اس کی پہاڑی کا نام کیا تھا؟ وہ اس کی پہاڑی کا نام صفا تھا، صفا مروہ پہاڑی کا نام تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر مکہ مکرمہ والوں کو، یہ پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، پہاڑی۔
کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون سی پہاڑی تھی جب آپ وسلم جس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکہ مکرمہ والوں کو آواز دی، ٹھیک ہے۔ جب آپ وسلم کو اعلان نبوت ملی تو وسلم اعلان نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کون سی پہاڑی کے اوپر گئے؟ صفا مروہ کی پہاڑی میں گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایم سی کیو صفا مروہ آپ نے تیار کر یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال صفا مروہ کی اپنے پہاڑی کا نام رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ وسلم صادق الامین ہیں۔ اس کے علاوہ کہ ہم کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یہ مزید جانیے کہ اندر جو ایک صادق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا، امین کا مطلب دوسرے کی چیزوں کو بحفاظت رکھنے والا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلو جس اخلاقی حسنہ کے اندر یہی جو میں نے بتا دی ہیں یہی سوالات ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، جو پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں۔ اچھا، اب ہم اخلاق و آداب کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں اور کون سے سوالات پوچھے جائیں گے تو ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر اخلاق کے بارے میں کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ امید ہے کہ اس کے اندر کوئی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، السلام کرنا، اس کے بارے میں کون سے یعنی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ چیزیں کہ السلام یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ السلام کا معنی کیا ہے؟ یعنی سلامتی والا، سلامتی والا، یہ آپ نے تیار رکھ لینا یار، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ اس کے اندر سے یہی ایک کویسچن ہے جو پوچھا جائے گا۔ دیکھیے گا ہم نے وہ سوالات تیار کرنے ہیں جو پی پی ایس سی پوچھے گا اور یعنی جو پیپر میں دے چکا ہے اور آگے آنے والے پیپروں میں دے گا، وہ ہم سوالات دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ رب العزت نے انسانوں کو، میں نے پہلے بھی جب میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، یعنی انسانوں کو ہدایت کا نمونہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے خاص بندے تھے، یعنی خاص بندے تھے جو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے نمائندے کے طور پر انسانوں کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نبیوں کا سلسلہ اب ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تقریباً کتنے نبی آئے؟ 1,24,000۔ ایک 1,24,000 تقریباً نبی آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اندر ہم 1,24,000 کو نہیں پڑھیں گے، ہم تقریباً وہ پڑھیں گے، وہ نبی کا ذکر کریں گے جو پی پی ایس سی نے کویسچن بنائے ہیں اور دے چکا ہے اور آگے آنے کے پیپر کے اندر میں آنے کے چانسز ہیں۔ وہ سوالات ہم اس کے اندر دیکھیں گے، وہ نبیوں کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کتنے نبی آئے اور سب سے پہلے جو نبی ہے اس کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام
جو سب سے پہلے نبی تھے، اور آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری اور پہلے نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم کون کون سے پی پی ایس سی سوال پوچھے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کون سے نبی ہیں جو پرندوں سے بھی بات کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یعنی پوری کائنات کی حکومت دی، یعنی جانوروں، پرندوں، جن، انسان کی، ہواؤں کی، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً اس کے اندر یہی سوالات یعنی بنائے گا پی پی ایس سی، اور اسی کے اندر جو میں نے بتا دیے ہیں یہی سوالات یعنی پیپر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہم نے پورا باب پڑھا ہے اس کے اندر تقریباً وہ جو سوالات بنائے ہیں انہوں نے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے لقب بھی دیکھ لینا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ دیکھیں نبی کریم انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو ہر جگہ کے کام کرنے کا حکم دیتے، کس کا حکم دیتے تھے؟ نیکی کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیک کام کرنے والے کو کیا ملے گی؟ جنت۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ کیا تھے؟ نیک تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً کتنی ہے؟ 1,24,000، ٹھیک ہے۔